اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو عبیدہ بن الجراح دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے عظیم سپہ سالار۔ دوستو، یہ ایک پر رونق نورانی مجلس تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے اور ان کے پاس اہل نجران کا ایک گروہ بیٹھا تھا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کی غرض سے آئے تھے۔ قبول اسلام کے بعد اہل نجران نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو چاہیں خراج لے لیں، ہم ہمیشہ دیتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی امانت دار آدمی کو ہمارے ساتھ کر دیجئے جو ہمیں دین کی تعلیم بھی دے اور صدقات کی وصولی کا فریضہ بھی سر انجام دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ایسے امین کو بھیجوں گا جو انتہا درجہ امانت دار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر وہاں پر موجود تمام صحابہ نہایت شوق و تجسس سے دیکھنے لگے کہ یہ شرف کس خوش بخت کو نصیب ہوتا ہے۔ صاحب کے دیکھا اور کہا اور ان کا نام لے کر فرمایا، کھڑے ہو جاؤ۔ نبی اکرم نے ان صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل نجران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ اس امت کے امین ہیں۔ یہ صحابی رسول جن کو زبان نبوت سے امین الامت کا عظیم لقب مرحمت ہوا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عامر تھا، مگر اپنی کنیت ابو عبیدہ سے شہرت پائی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا، لیکن اپنے دادا کی نسبت سے ابن الجراح مشہور ہوئے۔ 2 ہجری کو میدان بدر میں حق و باطل کا عظیم معرکہ برپا ہوا۔ دونوں طرف سے جنگ شباب پر تھی۔ باطل کی کوشش تھی کہ وہ حق کا چراغ بجھا دے، لیکن جس چراغ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مسلمانوں کے سینوں کے اندر روشن کیا تھا وہ باطل سے کب بجھنے والا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اس معرکہ میں شریک بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ آپ کا والدہ عبداللہ کفار کی جانب سے لڑ رہا تھا۔ بیٹے کے اسلام لانے پر وہ سخت برگزشتہ و مضطرب تھا۔ تمام رشتوں کو بلا کر وہ اپنے بیٹے کا جانی دشمن بن گیا تھا۔ اب اسے موقع ملا تھا کہ بیٹے سے اس کے اسلام قبول کرنے کا بدلہ لے سکے۔ وہ تاک کر آپ کو نشانہ بنا رہا تھا، لیکن ہر بار بیٹے نے درگزر سے کام لیا۔ جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آتا تو اسلامی حمیت نسبتی رشتے پر غالب آ گئی۔ آپ نے ایسا وار کیا کہ باپ کو خون میں نہلا دیا۔ اسلامی جوش اور مذہبی وارفتگی کی ایسی مثال تھی جو چشم فلک نے شاید اس سے قبل نہ دیکھی ہوگی۔ ان عظیم جذبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد پسند فرمایا اور سورہ مجادلہ میں یوں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ ان کے باپ بیٹے یا بھائی یا خاندان کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان تحریر کر دیا ہے اور فیصلہ غیبی سے ان کی مدد کی ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح جب زندگی کی 27 بہاریں دیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بعثت فرمایا۔ توحید کی آواز نے مشرکین قریش میں ہلچل مچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق در پردہ لوگوں کو دعوت حق دیتے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح پر ان کی باتوں کا بے حد اثر ہوا۔ زیادہ سوچ و بچار سے کام نہیں لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں یقین تھا کہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہی حق ہے۔ ان دنوں ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف نہیں لے گئے تھے کہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح حاضر بارگاہ رسالت ہوئے۔ اسی دن سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا سنہری طوق گلے میں پہن لیا۔ جب کوئی شخص ہلکا بگوش اسلام ہوتا تھا تو تمام لوگ اس کے دشمن بن جاتے تھے اور تعلق کو رشتوں کو بالائے طاق رکھ کر اس پر ظلم و استبداد کے دروازے کھول دیتے تھے۔ منشا و مقصود یہ ہوتا تھا کہ اذیتوں سے تنگ آ کر بت پرستی کی طرف واپس لوٹ آئے، مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ دین حق میں شامل ہونے کے بعد مصائب و آلام کا برداشت کرنا اس پر آسان ہو جاتا تھا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی انہوں نے مشق ستم کی۔ 2 مرتبہ ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آخری مرتبہ صحابہ کرام کے ہمراہ مدینہ کی جانب جب ہجرت کی تو وہاں سیدہ کلثوم بن الحدم کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ نبی اکرم نے آپ کا بھائی چارہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرا دیا۔ تمام غزوات و مشاہد میں آپ نے بڑی گرمجوشی و جاں فروشی سے شرکت کی۔ غزوہ احد میں عبداللہ بن قیہ کے حملہ سے رسالت معاب کا روح انور زخمی ہو گیا۔ ذرا کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں کھب گئی تھیں۔ شدید تکلیف تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق بڑی تیزی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے۔ دوسری طرف سیدنا ابو عبیدہ بن جراح بھاگتے ہوئے آئے جیسے ہوا میں اڑ رہے ہوں۔
میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، مجھے اجازت دیں کہ میں سرور کونین کے مبارک گال سے ذرا کے حلقے نکالوں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے ملتجیانہ انداز میں سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا، حالانکہ اس عادت سے وہ خود بہرہ ور ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے پہلے ذرا کے ایک حلقہ پر اپنے دانت رکھ کر پوری قوت سے انہیں باہر کھینچا۔ اس میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا۔ ذرا کے دوسرے حلقے کو دانتوں سے زور لگا کر باہر نکالا تو دوسرا دانت بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گیا۔ ذرا کے حلقے نکلنے کی دیر تھی کہ خون بہہ نکلا۔ سیدنا مالک بن سنان جو اس وقت پاس کھڑے تھے اس خون کو پیتے اور زخم پر منہ رکھ کر چوستے تھے۔ قریب کھڑے دوسرے اشاک نے پوچھا، مالک بن سنان تم خون پیتے ہو؟ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون اقدس شربت کی طرح پیتا ہوں۔ غزوہ احزاب اور بنو قریظہ میں بھی آپ نے مثالی جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ یہی آرزو تھی کہ کسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ ربیع الاول 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنو بخس بعلبہ کی سرکوبی کے لیے ذی الاقصیٰ کی طرف روانہ فرمایا۔ آپ کی ماتحتی میں 40 سرفروش تھے۔ بنی سعلیہ اور انمارہ اور محارب کی بستیاں بے آب ہو گئی تو انہوں نے مدینے کے مویشی لوٹ لینے کا فیصلہ کیا۔ جو مدینے سے 7 میل دور بیزاک مقام پر چڑھتے تھے ان کی سرکوبی مقصود تھی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تعمیل ارشاد میں مغرب کی نماز کے بعد ذی الاقصیٰ کی طرف چل پڑے۔ راتوں رات منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جب صبح کا چہرہ ابھی زیادہ تاباں نہیں ہوا تھا کہ آپ نے بنی سعلیہ پر حملہ کر دیا۔ وہ خوف اور ڈر سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے۔ صرف ایک شخص ہاتھ لگا جس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس مہم میں کچھ اونٹ اور دوسرا مال و اسباب ہاتھ لگا جسے آپ نے لا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔ رجب المرجب 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدین پر آپ کو امیر بنا کر قریش کے قافلہ کی حفاظت اور قبیلہ جہنیہ کو روکنے کے لیے بھیجا۔ حکم سیف الجر تک جانے کا تھا کیونکہ جہنیہ قبیلہ ساحل سمندر پر آباد تھا۔ مدینہ سے یہ مقام 5 دن کی مسافت پر تھا۔ اس سریے میں سیدنا عمر اور جابر جیسے صحابہ بھی موجود تھے۔ بوقت روانی امیر العسکر کو بطور توشہ کھجوروں کی ایک تھیلی عطا کی گئی جس میں سے آپ نے تمام مجاہدین کو ایک ایک مٹھی خرما دے دیے۔ جب راستے میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ رہی تو لشکری اپنی کمانوں سے درختوں کے پتے توڑ کر کھاتے تھے۔ اس لحاظ سے اس کا جیش الخیط لشکر برگ نام پڑ گیا۔ جب سمندر کے کنارے یہ مجاہدین اسلام پہنچے تو کھانے کو کچھ نہ تھا۔ سب صبر و شکر و رضا کے پیکر بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں کے لیے سمندر کی لہروں کو حکم دیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی کو ساحل پر پھینک دیا۔ اس کی لمبائی 60 گز تھی اور اس کی آنکھ کے حلقے میں 13 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اونٹ پر سوار اس مچھلی کی پسلی کے نیچے سے گزر گئے۔ اس لحاظ سے اسے سریہ سلف البحر بھی کہتے ہیں۔ 18 دن تک مجاہدین شکم سیر ہو کر مچھلی کا گوشت کھاتے رہے، اس کی چربی کو جسم پر مل کر نہاتے رہے، یہاں تک کہ خوب توانا ہو گئے اور کامیاب و کامران مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ جمادی الاخر 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 مجاہدین پر سیدنا عمرو بن عاص کو امیر مقرر فرما کر ذات سلاسل کی طرف بھیجا۔ جب پہنچے تو پتہ چلا کہ غنیم کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کمک کے لیے لکھ بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو 200 مجاہدین پر امیر بنا کر بھیجا۔ ان میں سیدنا شیخین جیسی عظیم ہستیاں شامل تھیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں سید عمرو بن عاص کو سپہ سالاری کا حق نہ تھا، لیکن آپ نے اصرار نہیں فرمایا۔ جس مقصد سے تشریف لے گئے تھے اسے سر انجام دینے کے بعد مدینہ منورہ واپس لوٹ آئے۔ ایک مرتبہ آپ کو اہل بحرین سے جزیہ کی رقم وصول کر کے لانے پر مامور فرمایا۔ آپ جب واپس تشریف لائے تو اس روز نماز فجر کا غیر معمولی ہجوم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاید تم لوگوں کو ابو عبیدہ بن جراح کے آنے کی خبر ہوگی۔ جی ہاں رسول اللہ، بشارت ہو، آج تمہیں خوش کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور پھر گویا ہوئے، لیکن اللہ کی قسم میں تمہارے فقر و افلاس سے نہیں ڈرتا۔ خوف ہے کہ پہلی امتوں کی طرح تم پر دنیا کشادہ ہو جائے گی، اور جس طرح ان کو بہمی منافقت اور حسد و طمع نے ہلاک کر دیا تھا تمہیں بھی ہلاک کر دے گی۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس کے 3 ماہ بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر جب ثقیفہ بنو سعدہ میں انتخاب خلیفہ کا مسئلہ زیر بحث آیا تھا
تو اس وقت سیدنا ابو عبیدہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ انصاری کو مخاطب کر کے فرمایا تم نے امداد و اعانت کا وعدہ کیا تھا، لہذا اس پر حرف نہ آنے دو۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا عمر فاروق کے علاوہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کا نام بھی خلافت کے لیے پیش کیا، لیکن ہر دو بزرگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر لی۔ عہد صدیقی میں ملک شام پر کئی اطراف سے لشکر کشی کی گئی۔ حمص کی طرف سے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو، دمشق کی جانب سے سیدنا یزید بن سفیان کو، سوئے اردن سیدنا شرجیل بن حسنہ کو، اور بطرف فلسطین سیدنا عمر بن عاص کو روانہ کیا گیا، لیکن ان سب پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار اعظم تعینات کیا گیا۔ عرب کی سرحد سے باہر قدم قدم پر رومیوں سے آمنا سامنا ہوا، لیکن آپ نے ان کو مار بھگایا۔ ان کی کثرت کا اندازہ لگا کر خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق کو کمک کے لیے لکھ بھیجا۔ انہوں نے سیدنا خالد بن ولید کو عراق کی مہم چھوڑ کر شام جانے کا حکم دیا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے تمام اسلامی فوج کو یکجا ہونے کا حکم دیا، اور پھر متحدہ فوج نے بصرے، فحیل اور اجنادین کو فتح کرنے کے بعد دمشق کا محاصرہ کر لیا۔ اسی دوران میں سیدنا صدیق اکبر اپنے خالق کے پاس تشریف لے گئے تو ان کی جگہ سیدنا عمر فاروق خلیفہ مقرر ہوئے۔ انہیں دنوں دمشق کے بعد طریق کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا۔ اسی خوشی میں لوگوں نے شرابیں پی کر بد مستی کی اور بے سدھ پڑھ کر سور ہو رہے۔ سیدنا خالد بن ولید ماں چند جاں بازوں کے فصیل شہر پھاند کر اندر داخل ہو گئے اور دروازے کھول دیے۔ فوج اندر داخل ہو گئی۔ اس آفت ناگہانی کا صرف ایک ہی حل تھا کہ سپہ سالار اعظم سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے صلح کی درخواست کریں۔ آپ اس وقت دوسری طرف تھے اور اس صورتحال کا علم نہ تھا کہ مسلمان شہر کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے صلح قبول کر لی۔ سیدنا خالد بن ولید اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کی فوجوں کی جب دمشق کے بازار کے وسط میں ملاقات ہوئی تو حقیقت حال منکشف ہوئی۔ چونکہ سیدنا ابو عبیدہ مصالحت کر چکے تھے، اس لیے دمشق کی فتح مصالحانہ قرار دی گئی۔ کسی کے ماتھے پر بال تک نہ پڑا، کیونکہ اسلامی تعلیم اور اطاعت امیر کا یہی تقاضا تھا۔ رومیوں کو بڑا دکھ تھا کہ دمشق ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ انہوں نے فوجوں کو اردن کے شہر میں جمع کیا، لیکن مسلمانوں کے رعب و دبدبہ اور عزم و جانثاری کے جذبوں کو دیکھ چکے تھے، لہذا گفت و شنید کے لیے اپنے قاصد براہ راست سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے پاس بھیجا۔ رومی قاصد حیران و پریشان اسلامی لشکر میں پھر رہا تھا۔ ہر شخص کو ایک ہی رنگ میں رنگے دیکھ کر بڑا پریشان ہوا۔ افسر اور ماتحت میں کوئی تمیز نظر نہیں آتی تھی، جو کہ ان کے ہاں بڑی نمایاں تھی۔ آخرکار اس نے ایک مسلمان سے پوچھا تمہارا سردار کون ہے؟ سامنے زمین پر بیٹھے ہیں۔ انگلی کے اشارے سے اسے بتایا تو وہ اور ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اسلامی فوجوں کا سپہ سالار اعظم ایک عام آدمی کی طرح زمین پر بیٹھا ہوگا۔ مزید تسلی کرنے کے بعد وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کون ہو؟ آپ نے پوچھا۔ وہ رومی قاصد ہوں۔ میں رومی قاصد ہوں، اس نے جواب دیا۔ کس لیے آئے ہو؟ آپ نے دریافت کیا۔ مصالحت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہمارا سردار کہتا ہے کہ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں تو فی کس 2 اشرفیاں دیں گے۔ ہرگز نہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح نے دو ٹوک فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اور خون ریز مارکے کے بعد اردن فتح کر لیا۔ حمص اور دوسرے شہر فتح کرنے کے بعد آپ لازکیہ پہنچے۔ یہ بڑا مضبوط اور مستحکم شہر تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے آپ نے میدان میں بہت سے پوشیدہ غار کھدوائے اور بظاہر محاصرہ چھوڑ کر حمص کی طرف روانہ ہو گئے۔ اہل شہر نے دیکھا تو اطمینان کا سانس لیا اور کاروبار کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے، لیکن آپ اسی شب واپس آ کر ان پوشیدہ غاروں میں چھپ گئے، اور صبح جب لوگ اپنے کاروبار میں مصروف تھے شہر میں داخل ہو کر اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ مسلسل شکستیں کھانے کے بعد رومیوں نے ہرقل شاہ روم سے فریاد کی تو اس کی غیرت جاگ اٹھی۔ پوری قوت سے مسلمانوں کو پسپا کرنے کے لیے اس نے تمام ممالک کو فوجیں بھیجنے کے لیے لکھ بھیجا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انطاکیہ میں فوجوں کا طوفان امڑ پڑا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح نے ایک بار پھر تمام افواج اسلام کو دمشق میں جمع ہونے کے لیے کہا۔ صلاح مشورے کے بعد طے پایا کہ یرموک میں مورچہ بندی کی جائے۔ ان حالات میں مفتوحہ علاقوں کے عیسائیوں کی حفاظت ممکن نہ تھی، لہذا ان سے وصول شدہ جزیہ کی ایک ایک کوڑی تک واپس کر دی۔ یہ حسن سلوک اور انصاف دیکھ کر وہ رو رو کر مسلمانوں کی واپسی کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ سیدنا عمر فاروق کو صورتحال سے مطلع کیا گیا اور امداد طلب کی تو مدینہ کا ہر شخص جذبہ جہاد سے لبریز ہو گیا اور جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بار کیف تھوڑی سی کمک روانہ کر دی گئی۔ یرموک کے قریب ہی 2 لاکھ سے زائد رومیوں کا لشکر خیمہ زن تھا۔ اگرچہ تعداد میں وہ مسلمانوں سے 7 گنا زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے، چاہتے تھے کہ بھرم رہ جائے۔ ان کے سپہ سالار اعظم بہان نے مصالحت کے لیے قاصد بھیجا۔ جب جارج اسلامی لشکر میں آیا تو مغرب کی نماز شروع ہوئی۔ عجب روح پرور نظارہ تھا، وہ بے حد متاثر ہوا۔ بعد از نماز قاصد نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح سے متعدد سوالات کیے اور مسلمان ہو گیا۔
آپ نے اسے واپس جانے کے لیے فرمایا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا تو کہا، اس طرح رومیوں کو بادعہدی کا گمان ہوگا، مسلمان کبھی بادعہدی نہیں کرتا، لہٰذا تم واپس جاؤ اور کل جو سفیر آئے اس کے ساتھ چلے آنا۔ 15 ہجری اور رجب المرجب کا مہینہ تھا کہ معرکہ یرموک پیش آیا۔ بڑی خون ریز جنگ ہوئی، دل کھول کر داد شجاعت دی گئی۔ جب رومیوں کے 70,000 افراد واصل جہنم ہو چکے اور مسلمانوں کے 3,000 مجاہدین مقام شہادت پر فائز ہوئے تو رومیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور فتح کا سہرا مسلمانوں کے سر بندھا۔ جزیرہ جو عراق کا حصہ تھا مگر اس کی سرحد شام کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ہنوز فتح نہیں ہوا تھا اور وہاں سے خطرہ کسی وقت بھی جنم لے سکتا تھا۔ چنانچہ وہاں بھی رومیوں کے پاؤں نہ جم سکے اور فتح و کامرانی نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے قدم چومے۔ سیدنا خالد بن ولید دمشق کے والی مقرر ہوئے تھے کہ خلیفۃ المومنین سیدنا عمر فاروق کے حکم سے معزول کر دیے گئے۔ بوقت رخصتی سیدنا خالد بن ولید نے ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ امین الامت تمہارا والی ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا ابو عبیدہ بن جراح گویا ہوئے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ 18 ہجری میں جب عرب میں قحط پڑا تو آپ نے شام سے 4,000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھجوا دیے۔ آپ نے اشاعت اسلام میں بڑا نمایاں حصہ لیا۔ ان گنت لوگ آپ کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسی سن ہجری میں طاعون کی وبا پھیلی، شام میں اس کا بڑا زور تھا، بے شمار لوگ لقمہ اجل بن گئے، کئی مشہور و نامور ہستیاں اس کا شکار ہو گئیں۔ سیدنا عمر فاروق کو علم ہوا تو بڑے فکر مند ہو کر برطرف ملک شام روانہ ہوئے۔ مقام سرخ پر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے سرداروں نے آپ کا استقبال کیا۔ طاعون کا زور بڑھتا جا رہا تھا، مشاورہ سے طے پایا کہ فی الحال لوگوں کو یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جانا چاہیے۔ اس زمن میں منادی کرا دی گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تقدیر کے بڑے قائل تھے۔ خلیفۃ المومنین سے عرض کیا، آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ اس پر سیدنا عمر فاروق نے جواب دیا، ہاں تقدیر الہی کی طرف بھاگتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق نے مدینہ واپس آ کر سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح کو بلا بھیجا۔ آپ نے خلیفہ کا اشارہ پا گئے، جواباً لکھا، جو مقدر میں ہے پورا ہوگا۔ اس پر سیدنا عمر فاروق نے تاکیداً لکھا کہ فوجوں کو مرطوب مقامات سے ہٹا کر کسی بلند اور صحت بخش مقام کی طرف لے جاؤ۔ چنانچہ آپ نے فوجوں کو جابیہ منتقل کر دیا۔ مرض طاعون اندرونی طور پر سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح پر اپنا اثر کر چکا تھا، لہذا جابیہ پہنچے تو اس مرض میں مبتلا ہو گئے۔ جب مرض بڑھ گیا تو سیدنا معاذ بن جبل کو اپنا جانشین مقرر کیا اور لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، صاحبو یہ مرض اللہ کی رحمت اور تمہارے نبی کی دعوت ہے۔ پہلے بہت سے صلح روزگار اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور اب ابو عبیدہ اپنے اللہ سے اس سعادت میں حصہ پانے کا مطمئن ہے۔ جب نماز کا وقت آیا تو سیدنا معاذ نے امامت کی اور جب نماز ختم ہوئی تو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ آپ کو اردن کے شہر بیسان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ بلند قامت و سینہ دبلے پتلے تھے، چہرے مبارک پر گوشت کم تھا، داڑھی چھدوئی تھی، پیشانی سے ذہانت و فطانت ٹپکتی تھی، اللہ ترسی، اتباع سنت، تقوی و زہد و تواضع و انکساری، رحم و مساوات، خشیت الہی اور محبت رسول کے پیکر تھے۔ آپ ان 10 صحابہ کرام میں سے تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دوستو امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ حافظ۔